سورہ صاد رکوع نمبر 5 تلاوت قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الاعلى اذ يختصمون ان يوحى الي الا انما انا نذير مبين اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمین وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ۔ سورہ صاد رکوع نمبر 5 ترجمہ کنز الایمان تم فرماؤ میں ڈر سنانے والا ہی ہوں اور معبود کوئی نہیں مگر ایک اللہ سب پر غالب مالک آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے صاحب عزت بڑا بخشنے والا تم فرماؤ بڑی خبر ہے تم اس سے غفلت میں ہو مجھے عالم بالا کی کیا خبر تھی جب وہ جھگڑتے تھے مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ میں نہیں مگر روشن ڈر سنانے والا جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بناؤں گا پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گرنا تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا ایک ایک نے کہ کوئی باقی نہ رہا مگر ابلیس نے اس نے غرور کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے اس کے لیے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تجھے غرور آ گیا یا تو تھا ہی مغروروں میں بولا میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ تو رند یعنی لعنت کیا گیا ہے اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک بولا اے میرے رب ایسا ہے تو پھر مجھے مہلت دے اس دن تک کہ اٹھائے جائیں فرمایا تو مہلت والوں میں ہے اس جانے ہوئے وقت کے دن تک بولا تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں فرمایا تو سچ یہ ہے اور میں سچ ہی فرماتا ہوں بے شک میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان میں سے جتنے تیری پیروی کریں گے سب سے تم فرماؤ میں اس قرآن پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا اور میں بناوٹ والوں سے نہیں وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کے لیے اور ضرور ایک وقت کے بعد تم اس کی خبر جانو گے سورہ صاد رکوع نمبر 5 تفسیر ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات پچھلی پوری سورہ صاد کے گزشتہ 4 رکوعوں میں نسبت کی بات فرمائی انبیاء کا تذکرہ فرمایا انبیاء کی بات ارشاد فرمائی انبیاء کی نعت ارشاد فرمائی انبیاء کے سبق عطا کیے انبیاء کی سیرت سے سبق عطا فرمائے اس کے بعد اب اس آخری رکوع میں بتایا کہ محبوب بتا دو اپنی زبان سے انما انا منذر میری شان یہ ہے کہ میں تمہیں قبل از وقت ہر آنے والے برے وقت سے آگاہ کر رہا ہوں بچ جاؤ یہ کرو گے تو اس برے انجام سے بچ جاؤ گے یہ کرو گے تو وہ برے انجام سے دوچار ہو جاؤ گے تو اس حالت کو اس شان کو نظارت کہتے ہیں اور اس شان والے کو نذیر کہتے ہیں اور وہ منذر کہلاتا ہے اور فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں ڈرا رہا ہوں آگاہ کر رہا ہوں اور یہ بھی بتا رہا ہوں ما من الہ کوئی مطلوب نہیں ہے اس کائنات میں کوئی مقصود نہیں ہے اس کائنات میں کوئی معبود نہیں ہے اس کائنات میں کوئی مسجود نہیں ہے اس کائنات میں الا اللہ مگر صرف اللہ اور وہ کون ہے
الواحد القہار، اکیلا اور ہر ایک پر غلبے والا ہے. رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے. وما بینہم العزیز الغفار، جو کچھ اس کے درمیان ہے اس سب کا بھی وہ رب ہے. قل هو نبأ عظیم، فرماؤ بتاؤ یہ بات بہت بڑی خبر ہے. قیامت حق ہے اور توحید حق ہے، اور یہ دونوں حق جس زبان سے ملے ہیں وہ زبان بھی برحق ہے، وہ رسول بھی رسول برحق ہے. پھر فرمایا ما کان لی من علم بالملأ الاعلی یختصمون، میرے لیے کوئی علم نہیں تھا، مجھے کیا خبر تھی جب وہ فرشتے جھگڑتے تھے. دوستان عزیز، اس کی تفسیر میں مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں ایک بہت بڑی ایک حدیث شریف ہے. میں اختصاراً آپ کی خدمت میں اس وقت ترمذی شریف کو لے کر آیا ہوں، اور ترمذی شریف کے اس مقام سے میں آپ کو یہ حدیث شریف سناتا ہوں کہ یہ کون سا واقعہ ہے. اور یہ حدثنا محمد بشار، حضرت بشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور راویوں کے نام تو قال احتبس عنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غدات من صلاۃ الصبح. فجر کی نماز تھی، فجر کی نماز میں اللہ کے محبوب دیر سے تشریف لائے اور ہم رکے رہے، انتظار کرتے رہے کہ حضور آئیں گے تو نماز ہوگی. حتی کدنا نتراءى عین الشمس، یہاں تک کہ ہمیں ڈر لگ گیا کہ اب سورج کی ٹکیا نکلنے والی ہے، سورج لگنے والا، اتنی تیز روشنی ہو گئی. فخرج سریعا فصوب بالصلاۃ، حضور علیہ السلام جلدی جلدی تشریف لائے اور جہاں نماز پہ کھڑے ہو گئے جلدی جلدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتجوز فی صلاتہ، حضور علیہ السلام نے جلدی جلدی نماز پڑھائی. دعا بصوتہ فلما سلم، حضور علیہ السلام نے سلام جب پھیر لیا، دعا بصوتہ فقال لنا، حضور علیہ السلام نے سلام پھیرتے ہی کھڑے ہو کر صحابہ اکرام سے کہا الا مصافکم کما انتم، جس طرح بیٹھے ہوئے ہو ادھر ہی بیٹھے رہو، اٹھے کوئی بھی نہ، بیٹھے رہو، میں تم سے کوئی بات کرنے والا ہوں. سبحان اللہ. ثم انفتل الینا، پھر حضور نے اپنا رخ مبارک ہماری طرف متوجہ کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابی حدیث سنانے سے بھی پہلے وہ منظر بیان کرتے ہیں. حضور نے رخ متوجہ کیا. اب صحابہ اکرام کو صبح صبح سورج لگنے سے پہلے جو یہ انبیاء کے سورج کی جو زیارت ہو رہی تھی، سراجم منیرہ کی زیارت ہو رہی تھی. صحابیوں تمہاری آنکھوں پر کروڑوں سلام ہو کہ صحابہ وہ صحابہ جن کی روز عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ جن کی روز عید ہوتی تھی، نبی کا ذکر کرتے تھے نبی کی دید ہوتی تھی. سمن فتح الینا، حضور نے توجہ فرمائی. فقال اما انی ساحدثکم ما حبسنی عنکم الغداۃ الا قمت عن اللیل، انی قمت الى اللیل، انی قمت عن اللیل فتودعت فصلیت. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آج میں دیر سے آپ کے پاس کیوں آیا ہوں. دراصل بات یہ ہے کہ رات کا وقت تھا تو میں نے وضو کیا اور میں نے نماز کے لیے میں کھڑا ہو گیا، اور پھر میں نے جتنی میری قدرت تھی فقدر علی فنعستو، جتنی میری تقدیر تھی جتنی میرے مقدر میں تھی میں نے اتنی نماز پڑھی. فنعستو، پھر مجھے تھکاوٹ ہو گئی. فی صلاتی، میری نماز میں. فاستثقلتو، پھر مجھے بوجھ ہو گیا. فاذا انا، جب وہ بوجھ سا محسوس ہوا تو اچانک کیا ہوا، میرے حجرے میں ایک رونق سی آئی، رونق سی آئی. اللہ اللہ، تور کی کہانی سن رہے ہو، ذرا نور کی کہانی بھی سنو. اللہ اللہ. فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو میرا رب تبارک و تعالی بڑی اچھی صورت میں میرے سامنے جلوہ گر تھا. فقال یا محمد، اللہ پاک نے فرمایا اے محمد، قلت ربی لبیک، میں نے کہا میرے مالک میں حاضر ہوں. سبحان اللہ. ہر بندہ رب کی آواز پر لبیک لبیک کہتا ہے.
ارے احرام باندھ کر کہتے ہو لبیک لبیک، مگر حاجیوں حج کر کے کہیں اپنے آپ کو حضور کے برابر نہ سمجھ لینا. تم نے لبیک کعبے کو دیکھ کر کی ہے، اور حضور نے لبیک رب کو کعبے والے کو دیکھ کر لبیک فرمائی ہے. قال فیم یختصم الملأ الاعلی، اللہ نے فرمایا ذرا بتا نا میرے فرشتے اس وقت کیوں جھگڑ رہے ہیں. قلت لا ادری، میں نے عرض کیا مولا میں خود اپنے آپ سے نہیں جانتا. قالها ثلاثا، اللہ نے 3 بار پوچھا، میں نے 3 بار کہا مولا میں کچھ نہیں جانتا. یہ حسن بندگی، کمال بندگی ہے کہ اگر پتہ ہو بھی تو بڑے عالم، بڑی ہستی، بڑی کوئی ہستی موجود ہو تو پھر پتہ ہو بھی تو کہو حضور ہمیں کچھ نہیں پتا، آپ کو پتا ہے. یہ حسن ادب سیکھو جی. ہاں دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا. اللہ نے 3 بار پوچھا محبوب بتا نا فرشتے کیوں جھگڑ رہے ہیں. میں نے 3 بار کہا یا اللہ میں خود سے کچھ نہیں جانتا. قال فرأیتہ، پھر میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کا قدرت والا ہاتھ میری طرف آ رہا ہے. فرمایا اللہ کا ہاتھ آیا، ووضع کفہ بین کتفی، اللہ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا. اللہ کما یلی کو بے شان ہی، جیسے اس کی شان کے لائق. اس کا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کندھوں کے درمیان اللہ کا ہاتھ آیا تو فوضع کفہ بین کتفی قد وجدت برد اناملہ بین ثدیی، اللہ کے انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک میرے سینے کے اندر آ گئی. فتجلی لی کل شیء وعرفت، اب حال یہ ہو گیا کہ میں پہلے رب سے یہ عرض کر رہا تھا مولا مجھے نہیں پتا کہ فرشتے کیا کر رہے ہیں. فتجلی لی کل شیء فعرفت، اللہ کے ہاتھوں کی برکت اور اللہ کے ہاتھوں کی انگلیوں کی برکت کما یلی کو بے شان ہی، وہ برکت ایسی آئی میرا سینہ ایسا روشن ہوا کہ کائنات کی ہر شے مجھے نظر آنے لگ گئی. اللہ اللہ اللہ، ہر چیز مجھے نظر آنے لگ گئی. اور پھر فرماتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فعرفت، تو حضور فرماتے ہیں مجھے ہر چیز کی پہچان بھی ہو گئی کون کیا ہے. فقال یا محمد، اللہ نے فرمایا او محمد اب ہم نے ہاتھ رکھ دیا ہے، اب ہم نے دکھا دیا تجھے سب کچھ، ہر چیز دے دی، اب تو بتا دینا کہ ملائے اعلیٰ عرش کے فرشتے کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں. قلت لبیک، میں نے کہا جی میرے مولا میں حاضر ہوں. قلت لبیک ربی، یا اللہ میں حاضر ہوں. قال فیم یختصم الملأ الاعلی، یہ آسمان اعلیٰ کے فرشتے جو ہیں، یہ ملأ اعلیٰ کے فرشتے جو ہیں، یہ عرش کے ارد گرد کے فرشتے کس بات میں بات کر رہے ہیں، کس بات میں جھگڑ رہے ہیں. اب حجرہ مصطفیٰ کا ہے، آج اس حجرہ مصطفیٰ میں توحید بھی جمع ہے، رسالت بھی جمع ہے. محبت والوں، ہاں 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 ہاں، اللہ جس کی خاطر پتھر کھائے تھے طائف میں آج وہ حجرے میں آیا ہوا ہے. کما یلی کو بے شان نہیں. حدیث شریف ہے دوستو، میں کسی شاعر کی بات نہیں کر رہا، خود مصطفیٰ کی بات سنا رہا ہوں. جانو مقام اپنے محمد کا، سمجھو مقام اپنے محمد کا. قلت فی الکفارات، میں نے عرض کیا یا اللہ وہ کفارات کے مسئلے میں جھگڑ رہے ہیں. فرشتے کہہ رہے ہیں امتی کون سا کام کرے نبی پاک کا کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں. ہم گناہ یہاں کر رہے ہیں اور ہماری معافیوں کے منصوبے عرش پہ بن رہے ہیں. کیوں؟ شکل ہے اپنی کوئی، نسبت ہے مصطفیٰ کے ساتھ، کلمہ پڑھا ہے ان کا، ان کے کلمے کی برکت ہے. فرشتے جھگڑ رہے ہیں کون سا کام کریں تو ان کا کون سا گناہ معاف ہو جائے، کون سا کام کریں تو گناہ معاف ہو جائے. کچھ کہہ رہے ہیں جہاد کریں تو معاف ہو جائے، کچھ کہہ رہے ہیں روزے رکھیں تو معاف ہو جائے، کچھ کہہ رہے ہیں یہ ہو جائے. اللہ نے فرمایا جس کی امت ہے چلو میں اسی سے فیصلہ لے کے آتا ہوں. سبحان اللہ. رب کریم تو خود بتا دے نا. فرمایا نہ، جس کی امت ہے میں اسی سے فیصلہ لیتا ہوں. سبحان اللہ.
یہ عزت ہے، یہ شرف ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ خدا کا فضل ہے، یہ کرم ہے. بے شک وہ ہوا احکم الحاکمین احسن الحاکمین، وہ سب حکموں سے بہتر حکم دینے والا، وہ سب کچھ ہر چیز کا مالک ہو کر جب محبوب سے پوچھ رہا ہے تو سمجھ لو پھر اللہ کا جو بندوں کے ساتھ تعلق ہے وہ عادل اور معدول والا ہے، وہ حاکم اور محکوم والا ہے، وہ عبد اور معبود والا ہے. ہر بندے کے ساتھ اللہ کا تعلق ایسا ہے، عادل اور معدول والا، عبد اور معبود والا. لیکن جب وہ تعلق محبوب کی طرف چلا جاتا ہے، محمد کے ساتھ جو رب کا تعلق ہے وہ عادل اور معدول والا نہیں، وہ قاہر اور مقہور والا نہیں، وہ جابر اور مجبور والا نہیں، وہ محب اور محبوب والا ہے، وہ طالب اور مطلوب والا ہے، وہ عاشق اور معشوق والا ہے، وہ محب اور محبوب والا ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے، یہ صحیح حدیث ہے میں جو آپ کو سنا رہا ہوں. اس کے سارے رجال سکھائیں جو آپ کے سامنے عرض کی جا رہی. اور ترمذی شریف میرے ہاتھ میں ہے جہاں سے میں آپ کو یہ پڑھ کر سنا رہا ہوں، اور چھپی بھی دارالعلوم دیوبند سے ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا قال ما ہن، محبوب تو پھر بتانا وہ کیا ہے. اللہ تو فیصلہ کر، تیری امت کیا کرے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، تو بتا. کل تو جب میرے رب نے مجھے یہ عزت دی کہ میں فیصلہ کروں، جھگڑے کہاں ہو رہے ہیں؟ عرش پہ فرشتوں کے، اور فیصلے کہاں ہو رہے ہیں؟ فرش پہ. اللہ جی عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفا دھوم دھام. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، ارے فرش پہ ترفا دھوم دھام. آقا کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، آقا کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے. فرمایا محبوبہ آپ بتا دو نا، آپ بتاؤ نا. کل تو پھر میں نے جب دیکھا رب نے مجھے یہ عزت بخشی ہے کہ رب مجھ سے عرشوں کے فیصلے کروا رہا ہے. آج عرشوں والو تم جگڑ رہے ہو، سنو تمہیں بتا رہا ہوں اس کائنات میں مرتبے والا کون ہے. تم عرشوں میں رہ کر کہیں تم غرور میں نہ آ جانا. سنو تم عرش پہ ضرور ہو لیکن تمہارے فیصلوں کی ڈور بھی میں نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں رکھ دی ہے. اب فیصلہ زمین کا ہوگا یا آسمان کا ہوگا، رب اور معبود میں ہی ہوں مگر فیصلے میں نے مصطفیٰ کے پاس رکھ دیے ہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. فرمایا قل تو مشی الاقدام الی الجماعات، میرا جو گنہگار امتی جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے گا، ایک ایک قدم پر اس کے گناہوں کو معاف کیا جاتا رہے گا. والجلوس فی المساجد بعد الصلوات، اور نماز ہو جائے اور لوگ سب چلے جائیں، جس کے گناہ زیادہ ہوں وہ چپ کر کے مسجد میں بیٹھا رہے، کچھ نہ کرے، چپ کر کے بیٹھا رہے. رب کریم فرمائے گا فرشتوں سب تو نماز پڑھ کے چلے گئے، یہ کیوں بیٹھا ہے؟ سب تو نماز پڑھ کے چلے گئے، یہ عورت کیوں بیٹھی ہے مسجد میں؟ یہ عورت کیوں بیٹھی ہے عبادت خانے میں؟ یہ اپنی جان نماز پہ ابھی تک کیوں بیٹھی ہے؟ فرشتے عرض کریں گے مولا یہ گناہگار ہے، اور تیرے محبوب نے فرمایا تھا کہ مسجد میں نماز کے بعد چپ کر کے جو بیٹھ بھی جائے، بیٹھا رہے کچھ دیر انتظار میں، تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اللہ پاک فرماتا ہے اچھا میں نے کہا ہے میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں، اب اس کے اٹھنے سے پہلے پہلے میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. ہائے ہائے. والجلوس فی المساجد، اس میں ایک لفظ یہ بھی آ گیا کہ مسجدوں کے اندر بھی جلوس ہو سکتا ہے، مسجدوں کے اندر بھی بیٹھا جا سکتا ہے نماز کے بعد. تو ہم پورے 30 دن کے لیے
نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھے رہے مولا. اے اللہ تیرے محبوب کے میلاد کی خوشی میں تیرے محبوب کا قرآن سنتے اور سناتے ہوئے اس لیے تیرے گھر میں بیٹھے رہے مولا کہ اس قرآن کی برکت سے اس کی تلاوت کی برکت سے تیرے گھر میں بیٹھے رہے اس گھر کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سب کو اپنی رحمتوں اور اپنی عنایات سے حصے عطا فرما. وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكْرُوهَاتِ. جس وقت طبیعت میں تنگی ہو اور طبیعت نہ چاہ رہی ہو اس وقت بھی اٹھ کر وضو کر لیا جائے تو بس وضو کرتے ہی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. قال ثم فیما. رب نے فرمایا کچھ اور بھی باتیں ہیں جن میں جھگڑ رہے ہیں. یہ تو گناہگاروں کی بات ہو گئی نا. کچھ اور باتیں بھی ہیں محبوب جس میں وہ فرشتے جھگڑ رہے ہیں وہ بھی بتا دے. قل تو میں نے کہا کہ مولا کریم وہ جھگڑ رہے ہیں ثم فیما پھر کس مسئلے میں جھگڑ رہے ہیں. میں نے ایک جگہ روایت پڑھی ہے کہ فی الدرجات. یہاں وہ الفاظ نہیں لکھے لیکن میں نے روایت پڑھی فی الدرجات کہ حضور نے عرض کیا کہ یہ تو گناہگاروں کا ہو گیا نا کہ گناہگاروں کی گناہ کیسے معاف ہوں گے. تو میری امت کے نیک لوگ بھی تو ہیں. تو نیک لوگ کیا کام کریں کہ جس سے ان کے درجات میں اضافہ ہو جائے. تو قل تو میں نے عرض کیا یا اللہ اطعام الطعام. جو لوگوں کو کھانا کھلائیں گے ان کے درجات بڑھ جائیں گے. جو اپنے دسترخوان کو وسیع کریں گے جو اپنی روزی میں سے دوسروں کو بھی پیش کریں گے ان کے درجات میں اضافہ کر دیا جائے گا. اطعام الطعام. کسی کو کھانا کھلانا کسی کو اپنے دسترخوان میں بٹھانا. جی مہمان آ جائے تو دل کی خوشی ظاہر کر لینا. فرمایا کسی شخص نے پوچھا حضرت جنید سے کہ حضور مومن اور منافق کی نشانی کیا ہے. فرمایا ایمان والا وہ ہے کہ اس کے گھر میں کچھ بھی نہ ہو تو اس کے ہاں مہمان آ جائے تو کہ الحمدللہ مہمان آیا ہے. جو اس کے پاس پانی سادہ ہی ہو اس کو پیش کر دے اور خوش ہو مہمان کے آنے سے کہ شکر ہے مہمان آیا ہے. اور فرمایا کہ منافق وہ ہے کہ جس کے گھر میں سب کچھ ہو لیکن کوئی مہمان آئے تو وہ تنگ دل ہو رہا ہو. اس کے دل میں تنگی آئے کہ یہ کیوں آ گیا تو بس اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کے اندر ایمان نہیں آیا منافقت ہے. تو اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور توبہ کرے اور یہ دعا کرے کہ یا اللہ میرے اندر اگر یہ بیماری ہے تو اس بیماری کو دور فرما دے. اے اللہ میری اصلاح کر دے. اے اللہ میں بھی تو ہر وقت گناہوں کا ایک میرے اندر بھی ایک ہے شیطان تو میرے ساتھ بھی ہے. اللہ کہیں مجھے شیطان اس ایسی کیفیت سے گمراہ تو نہیں کر رہا. تو یہ اطعام الطعام کھانا کھلائے تو درجات بلند ہوں گے. ولین الکلام. اور لوگوں کے ساتھ کلام میں نرمی کرے سخت کلامی نہ کرے گالی گلوچ نہ دے. گالی دینے والا لوگوں سے سخت کلامی میں بات کرنے والا یا گالی دینے والی یا سخت کلامی سے باتیں کرنے والی. فرمایا ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ سخت کر دیتا ہے. ایمان کی بارش برستی ہے مگر ان کے پتھر محروم رہ جاتے ہیں. جو بندہ ایک مرتبہ بھی گالی دیتا ہے ناجائز گالی اپنے کسی بھائی کو دے دے کسی بہن کو دے دے ناجائز گالی اس کا دل ستانے کے لیے اسے پریشان کرنے کے لیے تو اس کی ایک گالی سے اس کا دل پتھر بن جاتا ہے. 40 دن استغفار کرے تو تب جا کر اس کا وہ پتھر دوبارہ جو ہے وہ اس مٹی میں بدلتا ہے تب نرم ہوتا ہے. 40 دن استغفار ایک گالی پر. اور ہم جو بازاروں میں صبح سے لے کر شام تک جو ہمارا حال ہے بازاروں میں گالی دے کر بلاتے ہیں گالی دے کر بات کرتے ہیں گالی دے کر جو زیادہ گالی دینے والا وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ زبردست آدمی ہے بھائی یہ کیا طریقہ کار ہے. قرآن آپ کو سمجھا رہا ہے کہ اپنی گفتگوؤں میں گالی کو ختم کر دو اور گفتگو نرم اور شائستہ انداز میں کرو. ولین الکلام والصلاۃ باللیل والناس نیام. اور رات کے وقت ایسی گھڑیاں ہوں کہ رات کی گھڑیاں ہوں گھر والے سوئے ہوئے ہوں خاموشی سے اٹھ کر جا نماز پہ کھڑے ہو جاؤ. عورت گھر والوں سے چھپ کے نماز پڑھے مرد عورتوں سے چھپ کے نماز پڑھیں. بس
سب سوئے ہوئے ہوں، خاموشی سے اٹھ جاؤ اللہ کے لیے. فرمایا بس پھر اس کے دیکھو کتنے بڑے درجات نصیب ہوتے ہیں. قال سل، اللہ نے فرمایا میں جب آتا ہوں بڑے جہاں آتے ہیں تو کچھ دے کے جاتے ہیں. محبوب یہ تو ہو گیا کہ آج میں نے تجھے یہ عزت دے دی کہ فرش پہ تو ہے، عرش والوں کے فیصلے تو فرما رہا ہے. میں فرش والوں تجھے اے محبوب فرش پہ رکھ کر عرش والوں کے فیصلے تجھ سے کروا رہا ہوں. میں آیا ہوں تیرے حجرے میں، تیرے پاس آیا ہوں. محبوب اب مانگ، تو مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا قال سل، قلت، میں نے اس وقت دعا کی اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، وترک المنکرات، اور برے کام چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، وحب المساکین، اور مجھے مسکین لوگوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، وان تغفر لی، اور مجھے معاف کر دے، وترحمنی، مجھ پر رحم فرما، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، جب تو قوم پر کوئی فتنہ نازل کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے بغیر فتنے اور آزمائش میں ڈالے دنیا سے اٹھا لینا. وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، جو تجھ سے محبت کرتا ہے میرے دل میں اس کی بھی محبت پیدا فرما، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَىٰ حُبِّكَ، اور ایسے عمل کی بھی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جو تیری محبت کے قریب مجھے کر دے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو فجر کی نماز کے بعد ارشاد فرمایا انہا حق، جو کچھ تمہیں سنایا گیا ہے یہ حق ہے، یہ حدیث حق ہے، فدرسوها ثم تعلموها، اس کا درس بھی دیا کرو، اس کا علم بھی پھیلایا کرو. اس دورہ تفسیر قرآن کی برکت سے آپ کو آج درس حدیث بھی سن لیا الحمدللہ، اور وہ حدیث کے جس کا حضور نے حکم بھی فرمایا ہوا تھا. آج آپ کے دامن میں حضور کی حدیث بھی آ گئی الحمدللہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان بھی آپ نے سن لیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں کی برکات ظاہری اور باطنی طور پر نصیب فرمائے.